اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب رکوع اور سجدے میں کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1083، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے تو سجدے میں بہت دعا کرو۔ حدیث نمبر 1084، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے اللہم اغفر لی آخر تک، یعنی اے اللہ بخش دے میرے سب گناہوں کو، تو تھوڑے ہوں یا بہت، اول ہوں یا آخر، چھپے ہوں یا کھلے۔ اللہم اغفر لی ذی ذنبی کلہ دقتہ وجلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرتہ۔ حدیث نمبر 1085، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، قرآن پر عمل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1086، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واستغفرک واتوب الیک۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ کیا کلمے ہیں جن کو آپ نے نکالا ہے، آپ انہی کو کہا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا خدا نے میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دی ہے، میری امت میں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو ان کلموں کو کہتا ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آخر سورت تک۔ حدیث نمبر 1087، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سورہ اذا جاء نصر اللہ اتری، آپ جب نماز پڑھتے تو دعا کرتے اور فرماتے سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی پاک ہے تو اے میرے رب اور شکر ہے تیرا یا اللہ بخش دے مجھ کو۔ حدیث نمبر 1088، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ زیادہ کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے بیان کیا کہ تو اپنی امت میں ایک نشانی دیکھے گا، پھر جب میں اس نشانی کو دیکھتا ہوں تو تسبیح کہتا ہوں، یعنی یہی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہتا ہوں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک، یعنی جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا اور لوگ خدا کے دین میں جوق شریک ہونے لگے تو اللہ کی تعریف کر، پاکی بول اور بخشش مانگ، اس سے وہ بخشنے والا ہے۔ حدیث نمبر 1079، اردو ترجمہ۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ میں نے عطا رضی اللہ عنہ سے کہا تم رکوع میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ تو مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے روایت کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے پاس نہ پایا تو میں سمجھی شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، اور میں نے ڈھونڈا، پھر لوٹی تو آپ رکوع یا سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت واتوب الیہ۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر صدقے ہوں، میں کس خیال میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف ہیں۔ حدیث نمبر 1090، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات بچھونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں نے ڈھونڈا تو میرے ہاتھ آپ کے تلوے پر پڑا،
آپ سجدے میں تھے اور دونوں پاؤں کھڑے تھے اور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک، آخر تک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضامندی کی، تیرے غصے سے اور تیری بخشش کی، تیرے عذاب سے، اور میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ حدیث نمبر 1091، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی پاک ہے وہ خداوند برکت والا، پروردگار فرشتوں کا اور روح کا۔ حدیث نمبر 1092، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث ایسے ہی مروی ہے۔ باب سجدے کی فضیلت اور ترغیب۔ حدیث نمبر 1093، اردو ترجمہ۔ معدان بن ابی طلحہ یامری سے روایت ہے کہ میں نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا جو مولا غلام آزاد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہا کہ مجھ کو ایسا کام بتلاؤ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں لے جائے، یا یوں کہا کہ مجھے وہ کام بتاؤ جو سب کاموں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ سن کر ثوبان رضی اللہ عنہ چپ ہو رہے، پھر میں نے ان سے پوچھا تو چپ رہے، پھر تیسری بار پوچھا تو کہا میں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تو سجدہ بہت کیا کر، اس واسطے کہ ہر ایک سجدے سے اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کرے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کرے گا۔ معدان نے کہا پھر میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا جیسا ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ حدیث نمبر 1094، اردو ترجمہ۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا۔ ایک بار آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ آپ نے فرمایا اچھا، کثرت سجود سے تو میری مدد کر۔ باب سجدے کے اعضاء بالوں اور کپڑے کے سمیٹنے کی ممانعت اور جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1095، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم کیا گیا اور بال و کپڑے کے سمیٹنے سے منع کیا گیا۔ یہ یحییٰ کی روایت ہے، اور ابو ربیعہ نے کہا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم کیا گیا اور بال اور کپڑے کے سمیٹنے کی ممانعت کی گئی۔ 7 ہڈیاں یہ ہیں: دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور پیشانی۔ حدیث نمبر 1096، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا، کپڑے اور بال نہ سمیٹنے کا حکم ہوا ہے۔ حدیث نمبر 1097، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا اور کپڑوں اور بال سمیٹنے سے روکا گیا۔ حدیث نمبر 1098، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا، پیشانی پر، اور اشارہ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک پر اور دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر، اور حکم ہوا کپڑے اور بال نہ سمیٹنے کا۔
حدیث نمبر 1099 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹنے کا۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں پیشانی اور ناک، یہ دونوں ایک عضو کے حکم میں ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم۔ حدیث نمبر 1100 اردو ترجمہ عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اعضاء سجدہ کرے، اس کی پیشانی، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں پاؤں۔ حدیث نمبر 1101 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے جوڑے کو کھولنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا تم نے میرا سر کیوں چھوا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سطر کھول کر نماز پڑھے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1083 سے 1101 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔